اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات امامنا علیہ السلام سے نوجوان طبقے کو واقف کروانا وقت کی اہم ضرورت ہو گئی ہے۔ قوم مہدویہ کے تعلق سے بدگمانیاں اور سازشیں پھیلائی جاتی ہیں۔ نوجوان نسل دکھاوے کے علم کی طرف راغب ہوتی جا رہی ہے، جبکہ بزرگان دین کی عظیم اور طویل تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ وہ بزرگان دین متین ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی، سر کی آنکھوں سے اپنے دائرے کے اصحاب کو دیدار خدا کروایا اور اپنے دائرے کے اصحاب کے دلوں میں طلب دیدار خدا پیدا کی۔ ہمارے بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ یقیناً نوجوان طبقے کے دلوں میں ایمانی جذبے کو فروغ کرنے کا کام کرے گا۔ ماہ سفر کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے میں آج حضرت بندگی میراں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ آپ کے سامنے بہتر سے بہتر انداز میں بزرگان دین کی سیرت مبارک پیش کر سکوں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی۔ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر میری تقاریر میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معافی چاہوں۔ میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ نوجوان نسل کو اپنے بزرگان دین سے واقف کروا سکوں، ان کی سیرت سے واقف کروا سکوں، اور اس کام میں حضرت مقصود علی خان صاحب سحر کی تحریر کردہ کتاب معصوم صالحین اور ہم سے مجھے بہت مدد ملی ہے۔ خیر، وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں اپنے موضوع پر آنا چاہوں گا۔ حضرت بندگی میراں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ کا دن یا مہینہ کسی بھی دینی کتاب میں اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن آپ کی ولادت کا سن 1015 ہجری ہم کو ملتا ہے۔ آپ کے والد حضرت بندگی میاں سید خنمیر باناوری اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دائرے کے شہزادے تھے، مگر جو بھی دائرے میں آتے ان کی خدمت میں آپ لگ جاتے۔ ایک بار جب آپ اپنے ماموں حضرت بندگی میاں نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے تو آپ کی خدمت سے خوش ہو کر نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ خودکار کے صدقے سے تو سب کچھ ہے، حضرت کے صدقے سے بہشت مجھ کو مل جائے۔ اس بات پر مسکرا کر نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذات حق کا طالب ہے تو بغیر وصال کے ذات حق حاصل کر، اور جس کو چاہے اس کو بہشت دے۔ قربان جائیے ایسے ماموں اور ایسے بھانجے پر جو جنت کے تاجر ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے بلند و بالا مرتبے کے ساتھ آپ کی عظمت اور افادیت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کی ذات گرامی ایسی تھی کہ بغیر دیدار خدا کے آپ نماز کی رکعت نہیں باندھتے تھے، اور آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ بغیر طلب دیدار خدا کے ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نماز میں تاخیر کی وجہ سے حضرت کو دیدار خدا نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ آپ امامت کر رہے تھے، آپ پلٹ کر اپنے فقراء سے دریافت کرتے ہیں کہ آج دائرے میں کچھ خلاف شرع کام ہوا ہے، تو ایک فقیر سے معلوم ہوتا ہے کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا اور وہ تیل ادھار لے کر آئے ہیں، تو فوراً حکم ہوتا ہے کہ تیل کی قیمت ادا کرو۔ تیل کی قیمت ادا ہوتی ہے اور پھر آپ جب رکعت باندھتے ہیں آپ کو دیدار خدا ہوتا ہے اور آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے دائروں میں تقویٰ اور پرہیزگاری نظر آتی ہے۔ اولاد شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ہو، شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا پھر شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، آج بھی ان کے خاندان فیض بانٹ رہے ہیں
اور وہی تقویٰ پرہیزگاری آج بھی جاری ہے۔ جوانی کا دور تھا اور جوانی کے دور میں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تیز تھا۔ اسی دوران آپ اپنی دستار مبارک باندھ رہے تھے کہ ایک دائرے کے ایک فقیر آپ کی دستار مبارک کو انگل کر چلے جاتے ہیں۔ یہ بات دیکھ کر شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ان فقیر کو ڈانٹ دیتے ہیں، ان سے تیز لہجے میں بات کر دیتے ہیں۔ جب اس بات کی خبر شاہ نصرت مخصوص الزمانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملتی ہے تو آپ اس کے باوجود کہ شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بھائی ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو فقیر ہمارے دائرے میں ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہمارے پاس آئے ہیں، تو ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دیا کرو، نہ کہ تیز لہجے میں بات کرو۔ یہ سن کر شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو جاتے ہیں اور شاہ نصرت مخصوص الزمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے کو چھوڑ کر شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے میں آ جاتے ہیں، جو آج بھی زمستان پور میں قائم ہیں۔ 3 سال تک آپ شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ ایک روز شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے خواب میں حضرت سید خنمیر بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قاسم جی، باوا صاحب میاں کو میاں صاحب کے پاس بھیج دو، میاں صاحب اکیلے ہیں۔ اصل میں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا نام باوا صاحب میاں بھی تھا اور شاہ نصرت مخصوص زمانی کا نام میاں صاحب تھا۔ یہ خواب دیکھ کر آپ شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ نصرت مخصوص الزمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے واپس بھیج دیتے ہیں۔ شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے شاہ نصرت مخصوص الزمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کچھ اس طرح سے تھا کہ باوا صاحب میاں بہت اچھا ہے، باوا صاحب میاں کو میری جگہ سمجھو، اور بندہ باوا صاحب میاں کے مشتاق کا امیدوار ہے۔ 12 سال تک شاہ نصرت مخصوص الزمانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کرنے کے بعد آپ کو ارشادی کا حکم ملتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے فقراء کی تربیت کے امور انجام دینے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ بے شمار کرامات حضرت سے منسوب ہیں، جس کا بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹوں کی ویڈیو، تقاریر اور صفحات کم پڑ جائیں گے، لیکن وقت کا تقاضا یہی ہے اور ضرورت ہے کہ ہم ہمارے بزرگان دین کی سیرت مبارک سے روبرو ہوں، واقف ہوں۔ آج ہم دائرہ حضرت بندگی میراں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ قدم بوسی کے لیے جاتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دائرے کے باہر ریلوے ٹریکس ہے۔ اس وقت ایک ایسا نقشہ بنایا گیا تھا کہ اس نقشے کے حساب سے وہ ریلوے ٹریک دائرہ حضرت بندگی میراں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے وسط گزرنے والا تھا۔ تمام قوم مہدویہ پریشان تھی اور اس کام کو روکنے کے لیے تمام لوگ چنچل گڑھے سے قافلے میں شامل ہو کر کاچی گوڑے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص جو کاچی گوڑے میں دائرے میں ہمیشہ رہتے ہیں، خدمت گزار رہتے ہیں، وہ چنچل گڑھے کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ تمام قافلہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ واپس کیوں آ رہے ہیں۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا، ان شخص سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں واپس آ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ بے فکر رہو، دائرے سے ریلوے ٹریک نہیں گزرے گی۔ میں نے کل رات میں خواب میں دیکھا ہے کہ شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں لکڑی ہے اور وہ ایک نقشہ بنا رہے ہیں جس کے حساب سے ریلوے ٹریک دائرے کے باہر سے گزرے گی، اور اصل میں بھی ایسے ہی ہوا۔ ریلوے ٹریک اس حساب سے بنی جو شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقشے میں بتایا تھا۔ 8 صفر 1089 ہجری کو حضرت نے دنیا فانی سے کوچ کی۔ جب روح قبض کرنے والا فرشتہ آیا تو انہوں نے شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی کہ روح قبض کر لے، تو شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی۔ جب آپ کی روح قبض ہوئی تو ایک نورانی روشنی زمین سے آسمان تک پھیل گئی۔ اس وقت کا بادشاہ جو محمد قلی قطب شاہ تھا، اپنے قلعے پر کھڑا ہو کر یہ تمام ماجرا دیکھ رہا تھا کہ کاچی گوڑے کی طرف ایک نورانی روشنی ہے جو آسمان تک جا رہی ہے۔
تو وہ سمجھ گیا کہ کسی بزرگ شخصیت کا وہاں انتقال ہو رہا ہے، جو جیسے یہ دیکھنا تھا کہ اپنے 2 سپاہیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ کاچی گوڑے کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ محمد قلی قطب شاہ آ رہے ہیں، تب تک تدفین مت کرنا۔ لیکن حضرت کی وصیت تھی کہ ان کے انتقال کے بعد کسی دنیا دار کی نظر ان پر نہ پڑے، اور وصیت کے مطابق آپ کو سپاہیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی سپرد لحد کر دیا گیا۔ حضرت کی سیرت کو مختصر ویڈیو میں پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی اپنی ویڈیوز میں حضرت کے کرامات اور واقعات کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری جائز ضرورتوں کو تکمیل کرے، عفو و درگزر اور ایثار قربانی کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کرے، تعلیمات امامنا علیہ السلام اور قوم مہدویہ کے بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور ہمارے چینل بزم جلیل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اپنے گھر والوں اور دوست احباب کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر سکیں اور انہیں تعلیمات امامنا علیہ السلام اور قوم مہدویہ کے بزرگان دین کی سیرت سے روبرو کروا سکیں۔ شکریہ۔